میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا، کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم کا، مسکن جو بن گیا ہے، مسکن جو بن گیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، رحمت کا دائرہ ہے، رحمت کا دائرہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں
کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا، لب کھولنے سے پہلے ہی آقا نے دے دیا۔ میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے ظرف لاجواب، کرم بے مثال ہے، مجھ جیسا آ گیا ہے، مدینہ کریم ہے۔ کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، کیا مانگوں مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد، سب کچھ تو دے دیا ہے، سب کچھ تو دے دیا ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے۔ کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، چونکہ یہ ماہ ربیع النور کا ہے، اسی مناسبت سے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ تفسیر کی عام روٹین سے ہٹ کر آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے گفتگو کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، جن لوگوں کو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ اور ان کی خصوصیات کا تھوڑا سا بھی علم ہوتا ہے، وہ ان کو ایک نظر دیکھ کر ہی ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ان کی ذات کی ہیبت دلوں میں ان کی آشنائی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ہرقل شاہ روم کو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا تو اس خط مبارک کو پڑھ کر جب وہ فارغ ہوا تو اس کی محفل میں ایک شور اٹھا. ابو سفیان جو اس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا جو اس وقت وہاں موجود تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اب ایسا بڑھ گیا ہے کہ روم کا بادشاہ تک اب ان سے ڈرنے لگا ہے، اور بعض حضرات تو ایسے بھی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کو دیکھا اور ایمان لائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسا چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سراپا معجزہ ہوتی ہے، اور اس کو پہچاننے میں کوئی خاص وقت نہیں لگتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، ان کی بردباری اور ان کا قوت برداشت و وقار، یہ ساری باتیں یہ نبوت کے دلائل ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ ایسے تھے جو یہ تو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن مکہ والوں سے، کفار قریش سے ڈرتے تھے. اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور جب فتح مکہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ساتھ مکہ کو فتح کیا، مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام صرف اپنی سیرت اور کردار کی وجہ سے ہی ممتاز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جسم، پارٹس آف باڈی بھی ان کی ایک معجزانہ خصوصیت رکھتی ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے صاف الفاظوں میں یہ کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کے، اے حبیب کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو بات یہ سمجھ میں آئی، جس طرح نبی کی بیویاں صنف عورت میں تو شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عام عورتوں سے احکام میں ممتاز ہیں. اسی طرح انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بشر ہیں، خیر البشر ہیں، دوسرے انسانوں سے ہر لحاظ سے وہ ممتاز ہوتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، انبیاء جس طرح عام انسانوں سے اپنی روحانی قوت میں ممتاز ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی جسمانی قوتوں میں بھی وہ ممتاز ہوتے ہیں، ممتاز حیثیت رکھتے ہیں.
چاہے وہ ان کی اپنی قوت سامعہ سننے کی قوت ہو، دیکھنے کی قوت ہو، یا محسوس کرنے کی قوت ہو، یہ ساری قوتوں میں دوسروں سے امتیازی شان رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا کی تھی کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، انگلی کے اشارے سے بادل چھٹ گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں شفا کی ایک اعجازی کیفیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بیمار ہوتے معوذات پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر ملتے پھیرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آخری بیماری میں معوذات تو خود میں پڑھتی، لیکن ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ہی کے جسم مبارک پر پھیرتی، گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھ رہی تھی جو کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھا تو خود، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہاتھ انہی کے جسم پر پھیرا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت ذائقہ، اس کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ عام انسانوں کی زبانیں آپ دیکھیں کچھ مٹھاس کھٹاس کا احساس کرتی ہے، منہ میں زبان میں رکھتے ہی وہ محسوس کرنے لگتی ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور تمام انبیاء اکرام کی زبان میں ایک کیفیت تھی کہ جہاں کوئی چیز رکھی جائے تو مٹھاس اور اس کے کھٹاپن کو ان کی زبان محسوس کرتی تھی، وہیں وہ زبان حلال و حرام کا بھی احساس کرتی تھی، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، اس کی کیفیت کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ ہماری آنکھیں تو صرف آگے کی طرف دیکھتی ہیں اور پیچھے کی طرف دیکھنے سے وہ قاصر ہے، دیکھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ آگے اور پیچھے یکساں دیکھتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میرا قبلہ سامنے کی طرف سمجھتے ہو؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم، تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع دونوں مجھ پر مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پشت کی جانب سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور خوب مل مل کر کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کی جانب پیٹھ کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ ان احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے معاملات کو جس طریقے سے آگے سے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے تھے، لیکن قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر کہ آپ کی نگاہ اس مادی عالم سے گزر کر، یعنی اس دنیا سے گزر کر عالم آخرت کا بھی مشاہدہ کر لیتی تھی، اور وہاں جنت جہنم دونوں کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور اپنی نگاہوں سے عالم برزخ کے معاملات کو آپ دیکھا کرتے تھے جو کہ عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی قوت کی کیفیت کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ آپ ایک عام انسان زندوں کی آواز کو سنتا ہے، لیکن مردے کی کیفیت کو وہ نہیں جان سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو آپ نے کچھ آوازیں سنی، فرمایا یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نجار کے ایک باغ میں خچر پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تو اچانک آپ کا خچر اس زور سے بدکا کہ قریب تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ جاتے۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان مدفون لوگوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی کہ میں جانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مردے کس زمانے کے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ یہ زمانے شرک کے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر کہیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دہشت کی وجہ سے تم لوگ مردوں کو دفن کرنا بھول جاؤ گے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبر میں سنتا ہوں تم کو بھی سنا دیتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ احادیث میں، صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی، اور بعض قبروں کے تعلق سے آپ نے سولوشن بھی بتا دیا کہ اس درخت کے ٹہنی کاٹ کر اس پر لگا دو، اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن، جسے ہم تھوک کہتے ہیں، اس کی کیفیت کیا تھی آپ اس کو بھی سنتے چلیں۔ ہماری تھوک اور لعاب دہن جو ہے جس کی وجہ سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں جگہ جگہ مخصوص مقامات پر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پر نہ تھوکا جائے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی وہاں تھوکے تو اس پر فائن بھی لگتی ہے۔ لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک اور فضلات مبارک کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ باعث شفائے امراض ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار پڑتا یا اس کی جسم پر کہیں زخم ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں تھوڑا سا اپنا لعاب دہن ڈال کر انگلی سے اسے ملاتے، اور پھر آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا لعاب دہن ہے کہ ہم دونوں کو ملا کر اللہ کے نام سے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا بیمار شفا یاب ہو جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ معزز سامعین، انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اور عام انسان کا پسینہ نہایت ہی بدبودار ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلیم کے گھر تشریف لائے تو وہاں نہیں تھی، آپ گھر میں آرام فرمانے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب دستور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں سو گئے۔ حضرت ام سلیم گھر میں تشریف لائیں تو کسی نے بتایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ام سلیم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور تھے، اور آپ کا پسینہ بستر میں چمڑے کے ایک ٹکڑے پر جمع ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی شیشی کھول کر وہ پسینہ اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور آپ نے پوچھا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کے لیے اس پسینے کی برکت کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس مقصد میں کامیاب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے پسینوں کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی۔ اب تک تو آپ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں عطا کیا تھا اس کو آپ نے سنا، اور آپ کی جسمانی کیفیت کی ایک شان یہ بھی تھی کہ عام انسان ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے ساتھ ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن ایک نبی اور رسول جب سوتا ہے تو اگرچہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا قلب بیدار رہتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز وتر پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز ادا کرتے اور وتر نہیں پڑھتے، سو جایا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر آپ وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے یہ دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھے بغیر سوتے ہیں اور وضو کیے بغیر جو ہے آپ تہجد کے وقت اٹھ کر وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ سوتے ہیں اٹھ کر ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو کے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میری صرف آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو وضو کیے بغیر آپ نماز پڑھ سکتے تھے، جبکہ ہمارے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انبیاء اکرام علیہم السلام کی نیند کی کیفیت یہ ہے تو ان کی موت کی کیفیت بھی عام انسانوں سے مختلف ہے۔ اس لیے ان کے غسل، جنازے، دفن اور وراثت کی تقسیم میں بھی ایک امتیازی شان ہوتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پوری زندگی اور زندگی کی مختلف کیفیات، ان کی وفات، ان کا جنازہ، ان کی قبر کی زندگی دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوا کرتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو قبر میں بھی دوسرے انسانوں سے ایک مختلف زندگی عطا کی جاتی ہے، جس میں ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ امام بحقی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی، حدیث میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قبر کی یہ زندگی صرف روحانی نہیں بلکہ یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام چونکہ اللہ کی جانب سے مبعوث ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں مختلف قسم کے معجزات عطا فرما کر انہیں اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور یہ معجزات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں ان معجزات کو آیات، بینات، برہان کے ذریعے تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت میں ہے فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دونوں تیرے رب کی طرف سے دلیلیں ہیں۔ اب یہ ساری باتیں انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو آپ نے سنا معجزے کے طور پر عطا کیے جاتے ہیں، جو ایک عام انسان سے انہیں ممتاز کرتی ہیں۔ اب یہ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ اس کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں سمیت معجزۃ لأن البشر یعجزون عن الاتیان بمثلها، معجزے کو اس لیے معجزہ کہتے ہیں کہ انسان اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے لیے چند شرائط ذکر فرماتے ہیں کہ معجزے کے لیے یہ شرائط ہیں، اگر اس میں کوئی بھی نہ پائی جائے تو وہ کام و فعل معجزہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات کہ وہ کام ایسا ہو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو قدرت حاصل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور معجزے کے طور پر یہ پیش کرتا ہے کہ میں حرکت بھی کرتا ہوں، ٹہرتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، لیکن اس کا یہ کام معجزہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس پر دوسرے مخلوق بھی قادر ہیں، ہر کوئی اس طریقے سے کر سکتا ہے، اٹھنا بیٹھنا یہ سب کے لیے جو ہے ممکن ہے۔ لیکن اگر سمندر رک جائے اس کے کہنے سے، چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، اس قسم کے دوسرے واقعات اگر ہوں تو یہ معجزہ کہلائیں گے، کیونکہ
یہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں، ان کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو ہے عادت کے خلاف ہو، جسے خارق عادات کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ میں رات کے بعد دن کو لانے پر قادر ہوں، یا مشرق سے سورج کو نکالنے والا ہوں، تو یہ کام جو ہے اس کا معجزہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ ان باتوں کو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نبوت کے دعوے کے ثبوت کے لیے نہیں کیا، چونکہ اللہ کی قدرت سے سورج روز نکلتا ہے اور رات کے بعد دن روز طلوع ہوتا ہے اور دن کے بعد رات طلوع ہوتی ہے، تو ایک ایسی چیز ہے جو روٹین میں ہے۔ اگر کوئی یہ شام کے وقت یہ کہے گا کہ اب میں رات کو لانے والا ہوں، تو رات تو اس وقت آنے ہی والی ہے، تو ایسی باتوں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ معجزہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ پتھر سے اونٹنی کو نکال دے، یا یہ کہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جائے، یہ ساری چیزیں معجزہ ہوا کرتی ہیں۔ اور تیسری بات، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہنے پر معجزہ دکھلائے گا، مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعوے نبوت کی تصدیق کے لیے اس پانی کو تیل بنا دے گا، یا زمین کو اس کے لیے حرکت میں لے آئے گا۔ امام قرطبی نے ایک شرط یہ بھی بیان کی کہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کے مثل نہ لا سکے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص بھی مدعی نبوت کے مقابلے میں وہی کام کر دکھائے جو اس نے کیا، تو اس کا معجزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم میں معجزے قرآن کے مقابلے میں ساری دنیا کے انسانوں کو کہا گیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ دعوے میں سچے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، یا یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یعنی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو تم بھی شاعر ہو، فصیح و بلیغ عربی بولتے ہو، تو تم بھی ایک 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو کفار آیت تو کیا قرآن جیسی ایک بات بھی نہیں لا سکے۔ تو یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے معجزات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے معجزے عملی معجزے تھے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ، یہ سارے معجزات ان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد وہ معجزے بھی چلے گئے۔ آج دنیا میں نہ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اور نہ ہی ید بیضا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عملی معجزہ آپ نے دکھائے، وہیں ایک علمی معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، وہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ وہ معجزہ ہے قرآن حکیم، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا، اور جہاں تک معجزوں کی گنتی کی بات ہے تو ائمہ دین نے اس بات کو لکھا کہ بعض نے 6000 معجزات گنائے اور بعض نے 10,000 تک بھی یا اس سے بھی زیادہ معجزات کو گنائے۔ اب میں آپ کے سامنے برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند
معجزات کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ معجزہ ہجرت کے سفر میں پیش آیا۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے کی طرف سے ہوا۔ ام معبد ایک بوڑھی اور سن رسیدہ عورت تھی، خیمے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے گوشت اور کھجورے کے تعلق سے دریافت کیا تاکہ اسے خرید لیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی تھی۔ آپ نے ام معبد سے پوچھا، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ بہت کمزور اور لاغر پن کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے یہاں کھڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس کے نیچے کچھ دودھ ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ تو کمزور ہے، اس میں کوئی دودھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سے دودھ نکالوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اپنے پاس بلایا اور اس کے تھنوں میں اپنا ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر برکت کی دعا فرمائی۔ اس نے فوراً ٹانگیں پھیلا دی اور جگالی کرنے لگی اور دودھ اس کے خشک تھنوں میں اتر آیا۔ آپ نے ایک برتن منگوایا اور اس سے دودھ دھویا جو ایک جماعت کے لیے کافی تھا۔ پھر اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو دیا تاکہ وہ پی لے۔ اسے رو کر پینے لگی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، حضرت صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ کو۔ سب نے خوب سیر ہو کر دودھ کو پیا۔ آپ نے کچھ دیر بعد پھر دودھ نکالا، یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب ام معبد کا شوہر گھر پر آیا، دودھ پر اس کی نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ پوچھنے لگا، بکریوں میں تو کوئی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دینے والی ہو یا بچے والی ہو، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد نے جواب دیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ ایک مبارک شخص کا ہمارے خیمے سے گزر ہوا، اس کی برکت سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ایک دبلی کمزور نحیف بکری نے اتنا دودھ دیا کہ 2 دفعہ وہ بڑا سا برتن بھر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور دعا کا نتیجہ تھا۔ اس قسم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری ابھی اٹھتی جوانی تھی، میں مکہ میں عقبہ بن معیط ایک قریشی رئیس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، تمہارے پاس دودھ ہے؟ اگر ہو تو ہم کو پلاؤ۔ میں نے عرض کیا، جناب میں تو امین ہوں، میں آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتا مالک کی اجازت کے بغیر۔ آپ نے فرمایا، اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں ہے۔ فرمایا، لے آؤ۔ میں ایک بچے کو لے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو پکڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ لگایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہرا پتھر لے آئے، یعنی جس میں دودھ جمع ہو سکے، اور اس کو دھویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر آیا، اور آپ نے دودھ کو دھویا، پہلے خود پیا، پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے بھی پیا۔ دودھ پی کر آپ نے اس بکری کے بچے کی تھن سے فرمایا، سکڑ جا، تو فوراً وہ سکڑ گیا اور خوش ہو گیا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس عمدہ اور بہترین کلام میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سیکھنے والے لڑکے ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے 70 صورتیں سیکھی جن میں کوئی دوسرا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اس معجزے کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس قسم کے بے شمار معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہوئے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا خطاب المرسلين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ہم سب کو حاضری کی قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی دلوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام آفت و بلیہ سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔